الرحیم بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یونس کی آیت نمبر 39 سے کر رہے ہیں۔ پچھلا جو درس تھا اس میں اخیر کی جو آیتیں 2-3 گزری تھی، اس میں قرآن کی حقانیت اور سچائی کے بارے میں ذکر تھا، اور اس بات کا تذکرہ تھا کہ مشرکین کفار یہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کی باتوں کو، قرآن کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں۔ آج کی پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ایسی چیز کو جس کا ان کو پورا علم نہیں ہے۔ آدمی اس چیز کو ٹھکرائے، ریجیکٹ کرے جس کے بارے میں اسے مکمل جانکاری ہو، اور قرآن جن حقائق، جن سچائیوں کی طرف دعوت دے رہا ہے ان کے بارے میں ان کو پورا علم نہیں ہے۔ پورا علم، سچا علم تو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، تو انہیں جھٹلانا نہیں چاہیے تھا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی تک اس کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا ہے۔ جھٹلانے کا انجام کیا ہوگا؟ جو انجام بد ہوتا ہے وہ ان کے سامنے نہیں ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، انہی کی طرز پر ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے گزرے، اور ان کے بارے میں قرآن جن پر سب سے پہلے اتر رہا تھا، نازل ہو رہا تھا، مکہ کے لوگ، عرب کے، جزیرۃ العرب کے باشندے، انہیں پتہ تھا، کیونکہ کچھ تو جزیرۃ العرب میں رہنے والی قومیں تھیں اور کچھ ارد گرد جن کے بارے میں، جن کی کہانیاں، جن کو اسٹوریاں، جن کی افسانے، جن کی تاریخ ان کو پتہ تھی، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، ان سب کے بارے میں ان کو پتہ تھا کہ ان کا انجام کیا ہوا اور کس طرح ان کو دنیا کے صفحے سے مٹا دیا گیا، ناپید کر دیا گیا۔ تو قرآن کہتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو، غور کرو ظالموں کا انجام کس طرح ہوا ہے۔ وہ سب ظالم تھے، سب سے بڑے ظلم شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، سرکشی میں، غرور و تکبر میں مبتلا تھے۔ ان کا انجام کیسا ہوا؟ انہی کی روش پر یہ چل رہے ہیں اور انہی کا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کا بھی انجام سامنے ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ۔ اپنے نبی سے اللہ فرما رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آئیں گے قرآن پر، اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی آنے والی نسلیں ایمان قبول کریں گی، قرآن کے پیغام کو قبول کریں گی، اور کچھ اپنی ہر درمی اور ضد پر جمے رہیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب فساد، بگاڑ کرنے والوں کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہے، اور کون آگے چل کر اور زیادہ سرکشی میں مبتلا ہوگا وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور ان کی بڑی درگت بنے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، رب تمہارا جانتا ہے فساد کرنے والوں کے بارے میں، یعنی ان کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہوگا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ نبی کا کام ہوتا ہے سمجھا دینا، نبی کا کام ہوتا ہے حق بات کو واضح کر دینا، باطل کو واضح کر دینا، کھرے کھوٹے میں تمیز کر دینا، فرق کر دینا۔ منوانا نبی کا کام نہیں ہوتا ہے۔ جب نبی کا پیغام پھیلنا شروع ہوتا ہے، حق کا پیغام یا حق سچ بات ظاہر ہونا
اور پھیلنا شروع ہوتی ہے نا تو پھر لوگ مخالف ہوتے ہیں، اور لوگ پھر ہر درمی اور ضد پہ آتے ہیں، لوگ اپنے برے عقیدوں، لوگ شرک کفر کے خلاف، اپنے باپ دادا کے رسم رواج کے خلاف، اپنے نفس کی خواہشوں اور من کی چاہتوں کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتے ہیں، اس لیے پھر وہ جھٹلانے پہ آتے ہیں، پھر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، پھر وہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس کیفیت پر جب لوگ آ جائیں نا تو پھر سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے الجھے نہیں، کیونکہ الجھنے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام سے بھی کہا گیا اور آپ کے واسطے سے امت کو کہا گیا، آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ تم کہتے ہو کہ یہ من گھڑت ہے، سب یہ خود ساختہ کتاب ہے، یہ محمد اپنی طرف سے پیش کر رہا ہے، تو بھائی اگر میں نے یہ اپنی طرف سے بنا لی ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، تم نہیں ہوگے۔ اور اگر یہ سچ ہے اور ہے ہی سچ لیکن تم اس کو جھٹلا رہے ہو، تم اس کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہو، تم اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو، تو تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تمہیں سزا بھگتنی ہوگی۔ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، جو میں کر رہا ہوں تم اس سے بری ہو اور جو تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ ہر ایک کو اپنے اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگا کر آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، قرآن کے پیغام کو سنتے ہیں۔ منافقین بہت سارے ایسے تھے، حضور کی مجلس میں آتے تھے، بڑی ٹکٹکی لگا کر غور سے حضور کی باتوں کو سنتے تھے۔ عام آدمی یہ سمجھے کہ بڑا عاشق ہے، چاہنے والا ہے، حضور پر مر مٹنے والا ہے، آپ کی بات کو، اپنے بیان کو اتنا غور سے سن رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا تھا۔ تو فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے غور سے آپ کو سنتے ہیں، لیکن وہ سننا صرف یہ ظاہری کانوں سے سننا ہے، دل کے کانوں سے نہیں سنتے ہیں۔ دل کے کانوں سے سننا تو وہ ہوتا ہے جس میں ماننے کا جذبہ ہو، کہ بات یہ میں اس لیے سن رہا ہوں کہ عمل کا جذبہ اندر ہو، میں اس پر عمل کروں گا۔ اللہ نے فرمایا افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ حالانکہ بہرے نہیں تھے، وہ بڑے اچھے طریقے سے سننے والے تھے، لیکن ایک اس کان سے سننا ہے، ایک دل کے کان سے سننا ہے۔ دل کے کان سے جو بات سنی جاتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، ظاہری کانوں سے جو بات سنی جاتی ہے وہ تو جانوروں جیسا سننا ہے۔ جانور بھی سنتے ہیں، چوپائے بھی سنتے ہیں، دوسری چیزیں بھی سنتی ہے، انسان بھی سن رہا ہے، ماننے کے جذبے سے تو نہیں سن رہا ہے۔ کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ سمجھ نہیں رہے ہو؟ ایک بہرا ہوتا ہے، کانوں سے سماعت سے سننے کی صلاحیت سے محروم ہے، لیکن عقل ہے اس کے پاس، سمجھ ہے، تو وہ اشاروں سے سمجھ جاتا ہے، وہ حرکات سے سمجھ جاتا ہے، تو اس کے پاس عقل ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، بڑی بڑی آنکھیں، آپ عام آدمی سمجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن یہ ہیں اندھے۔ افانت تہدی العمی، کہ آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ یہ بہرا ہونا اور یہ اندھا ہونا، یہ دل کے کانوں سے بہرا ہونا مراد ہے اور دل کی آنکھوں سے اندھا ہونا مراد ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کو سمجھایا گیا، بتایا گیا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے، وہ آنکھیں اندھی ہوتی ہے جو دل کی ہے۔ یہ کان بہرے نہیں ہوتے ہیں، وہ کان بہرے ہوتے ہیں جو دل کے، ظاہری اچھی طرح سے سن رہے ہیں، اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن ماننے کے جذبے سے نہیں ہیں، تو پھر کوئی نہیں، یہ اندھے بہرے ہیں۔ کافروں کو اسی وجہ سے اندھا بہرا کہا گیا، مردہ کہا گیا ہے۔ لیکن ظاہری آنکھ سے محروم ہے، دل کی آنکھ روشن ہے تو حضور کے پیغام کو قبول کر لیتا ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چودھری آ رہے ہیں، بڑے بڑے، پہلے سے چودھری بیٹھے ہوئے ہیں،
حضور کے بات کو سن رہے ہیں، اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے۔ یہ خوبصورت لوگ، ابو جہل، ابو لہب و پتہ نہیں کون کون سے بڑے چودھری، حضور بڑے جذبے سے سنا رہے ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی ایمان قبول کر لے تو ان کے پیچھے ان کے ماننے والے بات مان لیں گے۔ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم آئے تو حضور کو تھوڑی سی بات یوں دل میں آئی کہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ عام بندہ ہے، نابینا ہے، یہ ابھی نہ آتا تو اچھا رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفع الذکریٰ۔ اے میرے محبوب، آپ کے چہرے پر سلوٹیں پڑ گئی، آپ کو ناگوار گزر گئی یہ بات کہ انجاہ الاعمی، ایک نابینا آپ کے پاس آ گیا اور جذبے سے آیا ہے، جذبے سے آیا ہے، آپ کی بات سن کر عمل کرنے کے جذبے سے آیا ہے۔ وہ نصیحت حاصل کرتا، اس کو نصیحت نفع پہنچاتی، اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ پہلے سے بیٹھے ہیں، ضدی ہیں، عنادی ہیں، سرکش ہیں، ہٹ درم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم آ جاتے نا، حضور دیکھتے تو کہتے بھائی ہٹ جاؤ، ان کے لیے جگہ کرو، یہ تو وہ ہیں کہ مجھے آسمان سے ڈانٹ پڑ گئی۔ حضور اس طرح کہا کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم ظاہر میں نابینا تھے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ ان بینا لوگوں سے، آنکھوں والوں سے بہت زیادہ دیکھنے والے ہیں، اس لیے کہ ان کی دل کی آنکھیں روشن تھی اور ان کی ظاہری آنکھیں روشن تھی اور دل کی آنکھیں اندھی تھی۔ اِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ۔ تو اللہ نے یہی مثال دی ہے کہ یہ تو اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ بات کو عمل کرنے کے جذبے سے نہیں سن رہے ہیں، بس ایسے ہی کان لگائے بیٹھے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ حق بات کو سوچنے، سمجھنے، حق بات کو قبول کرنے کے لیے جتنی بھی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، جتنی بھی خوبیوں کی ضرورت ہے، اللہ نے سب انسانوں کو دے رکھی ہے۔ دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہے، کان دیے، زبان دیے، عقل و فہم دیا ہے، شعور دیا، احساس دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، عام جانوروں سے انسانوں کو ممتاز کیا، نمایاں کیا، عقل دی ہے۔ یہ اللہ نے حق بات کو قبول کرنے کے لیے، حق بات کے بارے میں سوچنے کے لیے، حق بات سے متاثر کرنے کے لیے دی ہے۔ اللہ نے سب صلاحیتیں دی ہے، لیکن انسان صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتا ہے، استعمال نہیں کرتا ہے اور اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ۔ آج تو یہ قبول نہیں کر رہے، ضد پہ جمے ہوئے ہیں اور آنکھیں کھلی نہیں رکھ رہے، نہ کان کھلے رکھ رہے، حق بات کو نہ سن رہے ہیں اور نہ دیکھ رہے ہیں، نہ دیکھنے کی طرف آ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر انسان کے اندر جذبہ ہو نا تو انسان کیسا بھی ہو وہ حق بات کو قبول کر لیتا ہے، اور اللہ اسے حق بات دکھا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے۔ اندھیروں میں ہو نا پھر بھی اللہ اس کو روشنی کی طرف لے آتا ہے اگر اندر سے جذبہ ہو۔ صحرا میں، جنگل میں ہو، بیاباں میں ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ منزل تک اسے پہنچا دیتا ہے۔ برے ماحول میں ہو تب بھی اللہ اسے عمل پہ کھڑا کر دیتا ہے، اندر سے جذبہ ہو۔ اور اندر سے جذبہ نہیں ہے تو اچھے سے اچھا ماحول ہو تب بھی انسان کچھ نہیں کرتا۔ عام طور پر درس میں ہم بتاتے ہیں کہ امریکہ میں رہتے ہوئے لوگ سنتی لباس پہنے ہوئے ہیں، پگڑی باندھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سنت چہرے پہ سجائے ہوئے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ پابندی سے رکھتے ہیں، اتنے خراب ماحول میں بھی اچھا عمل کر رہے ہیں اور سنت و شریعت پہ جمے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مکہ مدینہ جیسا ماحول بھی ملا ہوا ہے وہاں بھی بگڑ جاتے ہیں کیونکہ اندر سے جذبہ نہیں ہے۔ ابو جہل کو، ابو لہب کو مکہ سے بہتر کوئی ماحول ہو سکتا ہے؟ کعبہ کے متولی ہیں، زمزم پیتے ہیں، روزانہ کعبے کو دیکھتے ہیں، حاجیوں کو زمزم پلاتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں ہم ایسا کر رہے ہیں، لیکن اندر سے جذبہ حق بات کو قبول کرنے کا تھا نہیں تھا تو نہیں قبول کیا رشتہ داری کے باوجود۔ اور اندر سے جن کا جذبہ تھا تو بلال، حبشے کا بلال آ گیا ہے، فارس سے ایران آ گیا ہے، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آ گیا اور صحیح پیغام کو قبول کر لیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے ہیں۔ تو یہ اندر سے جذبہ ہونا چاہیے۔ کسی عرب عالم نے کتنی اچھی بہترین بات کہی ہے کہ سب سے بڑے داعی کے گھر میں
اندر سے جذبہ رکھنے والا نہیں تھا تو اس نے سب سے بڑے داعی کے پیغام کو بھی قبول نہیں کیا۔ حضرت نوح سے بڑھ کر کوئی اللہ کا داعی ہو سکتا؟ 950 سال دعوت دیتے رہے، کیا اپنے اولاد کو نہیں سمجھایا ہوگا؟ لیکن بیٹا ہے گھر میں، نہیں سمجھ پایا، بیوی سمجھ نہیں پائی، نہیں قبول کیا۔ اور سب سے بڑا سرکش، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا متکبر خدائی کا دعویدار فرعون ہے، لیکن اس کے محل میں بھی حق کا جذبہ رکھنے والی، عمل کا جذبہ رکھنے والی بندی موجود ہے، تو اس کی بیوی آسیہ اس ماحول میں بھی پلتی ہے، بڑھتی ہے اور حق کو قبول کر لیتی ہے۔ یہ انسان کے اندر کے جذبے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا میدان محشر میں تو ایسا محسوس ہوگا گویا کہ یہ دن کی ایک گھڑی ہی میں ٹھہرے رہے ہیں۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے 60 سال کی، 70 سال کی زندگی، یہ جب حقیقی آنکھیں کھلیں گی نا، آخرت کی آنکھیں، تو ایسے محسوس ہوگی جیسے کبھی ہم آپ احساس ہوا ہوگا کبھی سو جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے دوپہر کو سوئے نہیں تو عصر بعد تھوڑا نیند کا غلبہ ہونے لگ جاتا ہے تو گہری نیند آتی ہے، گہری نیند آتی ہے، اور پھر اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ حالانکہ بہت کافی دیر، آدھا گھنٹہ سوئے، پون گھنٹہ سوئے، پھر آنکھ کھلتی ہے مغرب کی اذان میں، ایسا لگتا ہے ابھی 2 منٹ ہوئے تھے، 1 منٹ ہوا تھا، یا دن میں کبھی سو جاتے ہیں رات میں اور پھر آنکھ کھلتی ہے لمبی مدت سونے کے بعد، ایسا لگتا ہے کہ چند منٹ ہی سوئے تھے۔ دنیا کی یہ آنکھیں بند ہو جائے گی، آخرت کی حقیقی آنکھیں کھل جائے گی نا، تو دنیا کی یہ 60 سالہ زندگی ایسے لگے گی کہ یہ دن کا کوئی ایک حصہ تھا، دن کے چند لمحے تھے، چند ساعتیں تھی، چند گھڑیاں تھی، کیونکہ آخرت کی لمبی طویل ابد الآباد ہمیشہ رہنے والی زندگی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، تو ایسا محسوس ہوگا ہر انسان کو کہ چند گھڑیاں ہی ہم رہے تھے۔ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو آپس میں پہچان رہے ہوں گے وہاں، لیکن وہاں کام نہیں آئیں گے۔ کتنا بڑا المناک، دردناک، تکلیف دینے والا لمحہ ہوگا میدان محشر میں، آخرت میں، کہ سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، اور پہچاننے کے باوجود اگر کام نہ آئے تو کتنی بے بسی محسوس ہوتی ہے، لاچارگی محسوس ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اجنبی ہے، کل ہم آ رہے تھے ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہوا پڑا تھا بیچارہ اجنبی، وہاں سے کئی گاڑیاں گزری، کسی نے پکارا نہیں، ہم سب عالم تھے، ہم نے دیکھا بیٹا روکو، کون ہے، کہاں کا، کیا کچھ نہیں، کوئی غیر مسلم ہی تھا، لیکن ہم نے اس کو گاڑی سے باہر نکالا بڑی مشکل سے اور پھر کسی گاڑی میں چڑھایا۔ تو ایک یہ کہ وہاں جان پہچان والے موجود ہیں اور مدد نہیں کر رہے ہیں، تعاون نہیں کر رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو انسان کو بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے جب اس کے جان پہچانے والے کام نہ آویں۔ تو وہاں کل قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں، سارے تعلقات اور ساری دوستی، سب پتہ ہے کہ یہ میرا دوست تھا، یہ میرا رشتہ دار تھا، یہ میرا ریلیٹیو تھا، یہ میرا قرابت دار تھا، سب جان رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے، لیکن کام نہیں آئیں گے۔ اس وقت بڑی انسان کے دل کو تکلیف ہوگی، لیکن اس وقت کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی قیامت کے دن کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو، کہ مرنا ہے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اسی کو ہم مرنے کے بعد کی زندگی کہتے ہیں۔ جھٹلایا اس لیے انہوں نے تیاری نہیں کی اس دن کی، وہ تو سمجھے بس یہی دنیا ہے اور یہ دنیا داری ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں سوچیں گے بھائی اب تو قیامت تو برپا ہو گئی، ہم نے تو یہاں کی کچھ تیاری کی نہیں، اب یہ فلاں رشتہ دار موجود ہے، باپ کے سامنے بیٹا موجود ہے، بیٹے کے سامنے باپ موجود ہے، رشتہ دار موجود ہیں، کام آئیں گے، لیکن وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت سب سے زیادہ اپنے آپ کو گھاٹے میں محسوس کریں گے۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں تھے، صحیح راستے پہ نہیں تھے اور نہ آنے والے تھے، اس کا انجام ان کو دیکھنا پڑا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اے نبی اگر ہم آپ کو، یا تو ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ چیزیں جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، تو پھر ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے، پھر اللہ گواہ ہے ان کاموں پر جو یہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کے پیغام کو ٹھکرا رہے ہیں، آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ کا پیغام آگے بڑھے گا، وہ غالب آ کے رہے گا، اور یہ غلبے کا جو وعدہ ہے ان سے کیا جا رہا ہے کہ دیکھو
جس چیز کے خلاف تم پروپیگنڈا کر رہے ہو، جس کے آگے پھیلنے میں تم رکاوٹیں ڈال رہے ہو، جس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو، جس کے خلاف تم لوگوں کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں شک ڈال رہے ہو کہ اس کے قریب نہ جائیں، ہمارا فیصلہ ہے تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہاری ساری تدبیریں خاک میں مل جائے گی، یہ میرا نور ہے، اس کے بارے میں پھیلنا، روشن ہونا میں نے طے کر لیا ہے، اس کے غلبے کا میں نے طے کر لیا ہے۔ اے نبی، یہ وعدہ یا تو ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں یا آپ کی وفات کے بعد یہ وعدہ پورا کریں گے۔ اور آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ وعدے تو حضور کی زندگی میں پورے کر دیے۔ کہا تھا نا تم محمد الرسول اللہ کا راستہ روک رہے ہو، ناکام رہو گے، ان کا راستہ جو ہے یہ تو کامیابی والا راستہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان ہی میں، ہجرت کے 2 سال بعد ہی بدر کے میدان میں کفر کے بڑے بڑے سرغناؤں کو، سرداروں کو اور ان کے چودھریوں کو لا کے کھڑا کر دیا اور سارے مارے گئے، 70 بڑے بڑے سورما ان کے مارے گئے، یہ غلبہ سامنے آیا۔ اور پھر فتح مکہ کی شکل میں حضور کی زندگی میں پورے جزیرت العرب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اسلام کا غلبہ ہو گیا اور پورا پاک و صاف کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں، یعنی حضور کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے زمانے میں باقی جو حصے تھے ان میں غلبہ ہوا، اور آدھی دنیا 35 ہجری تک، جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے نا، 35 ہجری تک آدھی دنیا پر اسلام کا غلبہ تھا، اور باقی آدھی دنیا کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے آنکھیں اٹھا کر دیکھے۔ پھر مسلمانوں میں آپس میں اختلافات شروع ہو گئے تو اس کے بعد کمزوری آنی شروع ہوئی، وہ آہستہ آہستہ ہوتی رہی، آج تک چل رہی ہے۔ لیکن صرف 35 ہجری کتنی مدت ہوتی ہے، آدھی دنیا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام، اس کا جھنڈا، اس کا پھریرا لہرا رہا تھا، اور باقی آدھی دنیا کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے راستے کو روک سکیں۔ اور دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتیں جو اس وقت تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر، وہ انہی خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ سرنڈر ہو گئی، سرنگو ہو گئی، اور محمد عربی کے غلاموں کی وہاں فتح ہوئی۔ تو اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، یا تو ہم آپ کی زندگی میں ان کو دکھا دیں گے یا آپ کی وفات کے بعد دکھائیں گے، اور اگر کچھ ایسے ہیں جو اس طرح ہماری پکڑ سے اور اپنی شکست سے رہ جائیں تب بھی بچ نہیں پائیں گے، ہماری طرف سب کو لوٹ کے آنا ہے آخرت میں، تو پھر دوبارہ ہم پکڑیں گے۔ پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ گواہ ہے، اللہ کے ریکارڈ میں سب کچھ ہے، اللہ کی نگاہ میں سب کچھ ہے، اسی کے مطابق اللہ ان کو سزا دے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان آباد ہیں وہاں پر اللہ کی طرف سے نذیر، بشیر، ڈرانے والا، چوکنا کرنے والا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا اور حق باطل کے درمیان فرق کر دینے والا ضرور آیا ہے۔ اس لیے کہ جب تک اللہ دلیل حجت پوری نہیں کر دیتے ہیں تب تک کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے ہیں۔ جب رسول آ جاتا ہے، سمجھانے والا آ جاتا ہے اور ہر چیز کو سمجھاتا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ہدایت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ سچائی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ نور ہے، یہ ظلمت و اندھیرا ہے، اور یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے، سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی قوم نہیں مانتی ہے، پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے اس قوم کو ملیہ میٹ کر دینے کا، ختم کر دینے کا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے اور اس کی بات کو بھی وہ نہیں مانتے ہیں، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور انصاف کا اللہ کا فیصلہ یہی ہے، حق بات کا، حق پیغام کو آگے لے کر چلنے والے اللہ ان کو غالب کرتا ہے، اور ان کے راہ میں روڑے اٹکانے والوں کو اللہ صاف کر دیتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ہے، وہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ اب ہر امت کے لیے رسول آیا ہے، آخری رسول سارے انسانوں کے لیے آئے ہیں۔ حضور نے اپنی زندگی میں پیغام پہنچانے کی کوشش کی جہاں تک پہنچ سکا، اس کے بعد یہ ذمہ داری اس امت کی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔
اب اس امت کی ذمہ داری ہے، اگر مکمل طور پر پوری دنیا میں غالب آنا چاہتی ہے تو نبیوں والی ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا۔ اور نبیوں والی جو ذمہ داری تھی کہ ایک ایک بندے تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے، حق کی دعوت پہنچ جائے، یہ جب تک نہیں ہوگا تو پھر ہم صرف امید لگائے بیٹھے رہیں کہ غلبہ ہو جائے گا اور امت پھر غالب آ جائے گی، یہ صرف امید لگانا اور خواب سجانا ہے۔ جب ہر امتی اللہ کے سچے پیغام کو ایسے بندوں تک جو دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کو نہیں پتہ ہے ایمان اور کفر کے بارے میں، شرک و توحید کے بارے میں، سچے پیغام کے بارے میں ان تک پیغام نہیں پہنچ جاتا ہے، وضاحت نہیں ہو جاتی ہے، تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے امت کے غلبے کے سلسلے میں دیر اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں، جنگلوں میں رہنے والے، دور دراز علاقوں میں رہنے والے، جن کو جنت جہنم کا، ایمان کا کفر کا، صحیح اور غلط کا کچھ پتہ نہیں، تو ان تک ابھی تک پیغام نہیں پہنچا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد میں بھی دیر ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے۔ امت جب تک اس کام کو نہیں کرے گی تو مکمل غلبہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ جن جن علاقوں میں اگر یہ کام ہو رہا ہے اس کے باوجود ٹھکرا دیا جا رہا ہے تو پھر وہاں اللہ غلبے کی شکلیں اور کامیابی کی شکلیں پیدا کر دے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مذاق کے طور پر کہا کرتے تھے، آج بھی کرتے، اگر اللہ تمہارا ہے تو مدد کیوں نہیں آ جاتی ہے؟ اگر نبی سچا ہے تمہارا، ہم تو استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، عذاب کیوں نہیں آ جاتا ہے؟ جبرائیل کیوں نہیں آ جاتے ہیں؟ فلاں کیوں نہیں آ جاتے ہیں؟ اس وقت بھی کہا کرتے تھے، یہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ یہ کامیابی کا، غلبے کا، فتح کا یا اللہ کے عذاب کا وعدہ؟ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اللہ کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، اللہ کے عذاب کو لانے کا کہاں سے مجھے اختیار ہے؟ ہاں جو کچھ اللہ چاہے، لکل امت اجل، ہر امت کے لیے وقت مقرر ہے۔ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بھائی اللہ کی اس میں حکمت و مصلحت ہے، اور اللہ نے جس طرح ایک آدمی کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے نا زندگی کا، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ انسان کی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، ایک مقولہ مشہور ہے، ایک عام سا لیکن ہے نصیحت والا، کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کی اطلاع 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے کہ بھائی دنیا میں آنے والا ہے انسان، لیکن اس دنیا سے جانے کی اطلاع 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہو پاتی۔ کون کب جائے گا، کس وقت جائے گا، انسان کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو انسان کی بھی اجل ہے، یعنی ایک تاریخ ہے، ایک متعینہ تاریخ ہے، اس سے پہلے نہ کوئی اس کو مار سکتا ہے نہ وہ مر سکتا ہے، وہ متعینہ تاریخ پہ اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ اسی طرح متعین تاریخ ہے قوموں کی بھی۔ یہ اتنا شرک، اتنا کفر، اتنا ظلم ہونے کے باوجود اللہ ڈھیل کیوں دے رہا ہے؟ تو بھائی ان کی بھی ایک تاریخ متعین ہے، اس وقت تک تاخیر ملتی رہے گی، ڈھیل ملتی رہے گی، مہلت ملتی رہے گی، لیکن جب وقت آ جائے گا، اذا جاء اجلہم، جب ان کا متعینہ وقت آ جائے گا، اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا، اب یہ نہیں ماننے والے، اب یہ ظلم سے باز آنے والے نہیں ہیں، اب یہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں، اب یہ پیغام کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، جب وہ مدت ختم ہو جائے گی پھر اللہ کا پکڑ آئے گی، فلا یستخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ وہ آگے جا سکیں گے، ایک گھڑی پیچھے ہو سکیں گے، نہ آگے جا سکیں گے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ کوئی قوم کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کوئی قوم کتنی پاورفل کیوں نہ ہو، ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، اللہ کا عذاب جب آ جائے گا تو بچ نہیں سکیں گے۔ اے نبی آپ ان سے کہیے کیا خیال ہے تمہارا، اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے رات کے وقت یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، یہ کہتے ہیں عذاب کب آئے گا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان سے کہیے یہ عذاب، اللہ کا عذاب کوئی مذاق ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے، تفریح کی چیز ہے جو جلد بازی کر رہے ہیں، کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے رونگٹے کھڑے ہوئے، ذرا سی دھرتی کمپ ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے نا، انسان بڑے بڑے بہادروں کے جو ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں، پیار کرنے والی ماں بھی بچوں کو چھوڑ کے بھاگتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اس طرح اللہ کا عذاب زلزلے کی شکل میں آئے، طوفان کی شکل میں آئے، بجلی کی شکل میں آئے، کسی اور شکل میں آئے، کوئی مذاق ہے؟ یہ جلد بازی کر رہے ہیں، کب آئے گا بتاؤ ہمیں بتاؤ کب آئے گا عذاب؟ ماذا یستعجل منہ المجرمون، یہ مجرم لوگ کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں؟ اثم اذا ما وقع آمنتم به، نبی کہہ رہے ہیں عذاب سے پہلے سنبھل جاؤ،
اب جب تک مہلت ہے اس کے بعد مہلت ختم. کیا یہ ایمان لے آئیں گے اس پر جبکہ عذاب آ جائے گا؟ آنا اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، کہا جائے گا اب قبول کر رہے ہو. وقد کنتم بہ تستعجلون، جبکہ تم اس کے بارے میں جلد بازی کرتے تھے. فرعون بھی للکارتا تھا اسی طرح. جب اللہ کا عذاب آیا وہ سمجھ رہا تھا یہ سمندر بھی میرا، یہ نہر بھی میری، یہ سب کچھ میرا، میں جاؤں گا اندر، کون نقصان پہنچائے گا. اور بیچ میں جب موجوں نے تھپیڑے مارے ہیں اور پانی یہاں تک آ چکا ہے تب کہنے لگا آمنتو، میں ایمان لے آیا اس اللہ پر، آمنت بھی بنو اسرائیل، بنی اسرائیل جس پر ایمان لے آئے. لیکن اللہ نے کہا الآن، اس کے بارے میں اب سمجھ میں آئی. یہاں جب سانس اٹک جاتی ہے نا، اس سے پہلے تک تو اللہ توبہ بھی قبول کر لیتا ہے گنہگار بندے کی. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، غرغرے کی کیفیت نہ ہو. جب عذاب سامنے دیکھ لیں اور جب سانس یہاں تک آ جائے اس کے بعد ایمان قبول نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں سامنے آ جائے گی، جن میں اگر سورج مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان لانا چاہے گا تو ایمان قبول نہیں ہوگا. اور کوئی گنہگار تھا، مسلمان تھا لیکن کبھی عمل ہی نہیں کیا تھا، اب توبہ کرنا چاہے گا تو اب اس کی توبہ معتبر نہیں ہوگی. یہ 8ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. کیوں؟ اس وقت تو حقائق سامنے آ گئے. جب غرغرے والی کیفیت ہوتی ہے، نزع کی کیفیت ہم جسے کہتے ہیں آخری وقت، اس وقت آخرت سے وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے. قبر، برزخ، حشر، سب حقائق سامنے آ جاتے ہیں، فرشتے دکھنے لگ جاتے ہیں. ایمان بالغیب کا نام ایمان ہے، بن دیکھے مانو. اس وقت آنکھیں کھل جاتی ہے، آخرت والی سب چیزیں سامنے نظر آتی ہے. عذاب بھی جب آتا ہے نا تب بھی حقیقت کھل جاتی ہے. اس وقت کا نہ ایمان معتبر ہوتا ہے نہ توبہ معتبر ہوتی ہے. آگے 3 آیتیں اسی سے متعلق ہیں. پھر قرآن کے بارے میں بہت ہی عمدہ باتیں کی گئی جو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.